فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کوئٹہ میں بزدلانہ دہشت گردی جیسی سفاکانہ کارروائیاں عزم کمزور نہیں کر سکتی. دہشت گردوں کا پوری قوت سے تعاقب جاری رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ژوب کا دورہ. مغربی سرحدوں کے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. نماز عید کے بعد پاکستان کے پائیدار امن استحکام خوشحالی کے لیے دعائیں کیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا اور مادر وطن کے دفاع میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا سلسلہ جاری. نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی، کہیں بیل گائے تو کہیں بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں. اور خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا. قربانی کے گوشت سے چٹپٹے پکوانوں کی تیاری. کلیجی پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد چپلی کباب اور گولا کباب بنانے کی تیاری. گھر کھانوں کی خوشبو سے مہکنے لگے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کی روح پرور اجتماع. لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا. غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی. متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، شام، انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماعات. دبئی کے برج خلیفہ، پام جمیرہ، ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے. امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے کہا مقدس تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، صبر، وفا اور ایثار کا عظیم جذبہ یاد دلاتا ہے. قومی وحدت کو مقدم رکھتے ہوئے نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے. عید پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا. مسلح افواج کی قیادت نے پیغام میں کہا قوم کی قربانیاں اور استقامت وطن کے دفاع کی مضبوط علامت ہیں. عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور قومی یکجہتی کی علامت ہے. ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثے سے خطاب میں کہا پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے. پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی. عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ. عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال. صدر اردوان نے بلوچستان ٹرین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق. ترک صدر طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. صدر اردوان کا ان مذاکرات کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. کہا امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے. ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کے اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری کی. دوسرا فریق بھی اپنے قول و فعل سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے.
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو، امن کے لیے دوحہ کے تعمیری کردار اور حمایت پر قطری امیر کا شکریہ ادا کیا، کہا جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں، معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی نیو یارک میں گفتگو، کہا دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کے لیے مزید امیدیں لاتا ہے، تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا ہی انسانی جانوں کا کم نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد، وزیر اعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے، دورہ چین پر بریفنگ دی، ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی گئی، پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد شہید، اسرائیلی فوج کی 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ، اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ وائلنس، سوشل مینوور، نمبر 3 سوشل میڈیا، جن کو ہمارے خرچوں پہ PhD کرایا گیا، وہ PhDs کر کے جب واپس یہاں پر آئے ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے ہی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں دھماکے کی جگہ کے دورے کے بعد گفتگو، سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ بلوچستان میں 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں۔ محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، حساس معاملات پرچہ مگوئیوں سے اجتناب ضروری ہے، اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بونیر میں گفتگو، کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی، عید کے موقع پر بانی PTI اور بشرا بی بی کے بچوں سے ملاقات کروائی جائے۔ ان حالات میں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ہم ایکسپیریمنٹس کے متعامل نہیں ہو سکتے، ہم آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور حکومت سے مطالبہ کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے مگر آپ عوام کو اور تمام صوبوں کو یکساں جو مواقع فراہم کریں۔ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حکومت صوبوں کو یکساں مواقع فراہم کرے، 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں ہوگی، جب سامنے آئے گی تو تحفظات بھی آ جائیں گے۔ بلاول کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے ان پر اعتراض نہیں، جن پر اتفاق نہیں وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ اور بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ، تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، بڑی عید کے 3 دن قہقہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ، دیکھتے رہیے ARY نیوز پر۔ اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے کے دوران آبنائے ہرمز سے مزید 25 جہاز گزرے ہیں، تسنیم نیوز کے مطابق یہ جہاز ایران کی اجازت سے ایرانی بحریہ کی نگرانی میں گزرے۔